نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ ISP اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے صدقہ فطر کے احکام اور مسائل۔ اس سے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد معاویہ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ISP اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، صدقہ فطر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدقہ فطر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، جیسا بھی آپ نے آیت تلاوت فرمائی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم صدق اللہ العظیم، کہ ان لوگوں کے مالوں سے کچھ صدقہ لو جی، اور ان کو پاک کرو اور ان کو پاکیزہ کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ تو صدقہ کا فلسفہ بیسیکلی یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ یہ اس کی آپ سمجھ لیں دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے مال کی زکوٰۃ اور ایک ہے بدن کی زکوٰۃ۔ مال کی زکوٰۃ تو وہ ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، اپنی مال کی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو سال بعد دینی ہوتی ہے، جی، فرض ہے ہم پر۔ اور بدن کی زکوٰۃ وہ صدقہ فطر ہے۔ یہ صدقہ فطر اس لیے مقرر کیا گیا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزوں کے دوران جو بیکار باتیں ہمارے منہ سے نکل آئی، فحش گوئی ہو گئی، اس قسم کی جو بیہودہ باتیں اگر ہم سے سرزد ہو گئی تو ان سب کا کفارہ ہو جائے۔ یعنی روزے کی یا رمضان المبارک کی جو ہم سے تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، تو اس کا کیا ہو جائے، کفارہ ہو جائے۔ بالکل۔ اور ایک یہ فلسفہ ہے صدقہ فطر کا۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ روزوں کا انعام اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی شکل میں دیتا ہے۔ اب عید کی خوشیوں میں ہم نے غرباء اور مساکین کو بھی شامل رکھنا ہے، وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے، ان کا بھی لباس اچھا ہو جائے، ان کو بھی کھانے کے لیے اچھی چیزیں میسر ہو جائے۔ یوں نہ ہو کہ عید کے دن ان کے گھر کی حالت بھی روزے والی ہی ہو کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو اس لیے یہ صدقہ فطر کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے کہ آپ کے بدن کی زکوٰۃ بھی ہو جائے، آپ کا کفارہ بھی ادا ہو جائے جو آپ سے غلطیاں، کمی اور بے ادبی ہو گئی، اور جو مساکین اور غرباء ہیں ان کو بھی آپ اس عید کی خوشی میں شریک کر لیں۔ چنانچہ میں حدیث شریف اس پر ضرور یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رمضان کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، روزوں کا صدقہ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بتایا کرتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صدقہ فطر روزے دار کے جو بیکار بات اور فحش گوئی بات ہوتی ہے اس سے روزے کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جی بالکل، صدقہ فطر کس پر واجب ہے، اس میں اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان عاقل اور آزاد مرد پر صدقہ فطر واجب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ اور مسلمان کے صاحب نصاب ہونے کے لیے شرائط وہی ہیں جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہی نصاب صدقہ فطر کے نصاب کے لیے شرائط ہیں۔ فرق ایک یہ ہے کہ
زکوٰۃ میں تو یہ ہے کہ اس پر سال گزرا ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو جس پر پورا سال گزرا ہو جی. لیکن صدقہ فطر میں یہ شرط نہیں ہے. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ جو شوال کا چاند طلوع ہونے جس رات کو شوال کا چاند طلوع ہوتا ہے اس رات بھی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا، اس رات بھی آپ کے پاس اتنا مال آ گیا تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے. یعنی جو چاندی کا نصاب ہے اور جو سونے کا نصاب ہے کہ آپ کے پاس 52 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو، یہ اس کی مقدار کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے جو اشیاء ضروریہ کے علاوہ ہیں آپ کے پاس، یہ تجارت کا مال ہے یا یہ سونا اور چاندی ہے یا نقدی پڑی ہے تو آپ پر پھر صدقہ فطر واجب ہوگا. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس کی مقدار کیا ہے، یعنی اس کو کتنا ادا کرنا ہے؟ جی بالکل. صدقہ فطر کے ادائیگی میں 3 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 کشمش اور نمبر 3 گندم. ہمارے ہاں تو زیادہ تر گندم چلتی ہے، اور شروع کے دور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کھجور اور کشمش زیادہ چلتی تھی کیونکہ وہاں کھجور اور کشمش وافر تھی اور گندم کم تھی. ہمارے ہاں یہ ہے. تو بہرحال اس طرح ہے کہ کھجور کو بنیاد بنا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، کشمش کو بھی اور گندم کی. اگر کھجور اور کشمش بناتے ہیں تو اس کے لیے جو وزن اسلام کا وزن تھا اس میں تصور موجود ہے، وہ 1 صاع اس دور کا یہ ایک برتن تھا، ایک وزن کا پیمانہ تھا. وہ آج کے حساب سے ہم اس کو 3.5 کلو ہے تو ہم احتیاطاً 4 کلو کر لیتے ہیں. 4 کلو کا وزن احتیاطاً ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ہم مقرر کر لیتے ہیں. تو اگر کھجور کی مد سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو 4 کلو کھجور کی یا تو 4 کلو کھجور ادا کر دیں یا اس کے برابر کی قیمت. اسی طرح کشمش بھی. کشمش تو بہت مہنگی ہے. ہاں اپنی حیثیت کی بات ہے. اچھا اگر گندم ہے، گندم تھا نصف صاع، تو نصف صاع میں یہ 2.25 کلو بنتی ہے تو احتیاطاً 2 کلو کر لیں، یعنی 2 کلو گندم کی قیمت ہو جائے، یہ گندم ہو جائے، اس کے برابر آٹا ہو جائے. یہ تو اس کے لیے بھی ہم احتیاط، چونکہ گندم کا آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ اوپر نیچے جا رہا ہے تو 150 روپیہ ہم مقرر کر لیں. 150 روپیہ یعنی عام سہولت کے لیے میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ 150 روپیہ پر ہیڈ فی کا صدقہ فطر ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ ایک سوال بنتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اور وہ بہت زیادہ مالدار ہے، بہت امیر آدمی ہے، جی تو وہ بھی 1.5 کلو گندم کے حساب سے ادا کر دے تو یعنی 150 کے حساب سے اس کو تو چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے دے، اپنی حیثیت کے حساب سے دے. جس کے پاس بالکل پہلی تو بات یہ کہ جس کے پاس خوب اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اسے وہ کشمش سے دے. ہاں جی. اور کشمش سے دینے کی اگر اس کے پاس ہمت ہے، اگر اس سے کچھ کم ہے تو وہ کھجور سے دے. جی. کھجور کی مت سے دے. اور عام لوگوں کے لیے عام لوگ جو ہیں وہ گندم سے جی ہاں صدقہ فطر تو گندم سے ادا ہو جائے گا، لیکن کھجور اور کشمش سے ظاہر یقیناً ثواب زیادہ ہوگا. اچھا اس کا یہ ہے کہ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہے؟ جی صدقہ فطر کا جو اصل اور کس کو دینا ہے؟ جی ہاں بالکل. صدقہ فطر کا جو اصل وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 1 شوال سے پہلے یعنی عید نماز کے لیے جب آپ نے جانا اس سے پہلے آپ ادا کر چکے ہوں. جی ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ ادا کر چکے ہوں. اور یہاں ایک اہم ترین بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کس کی طرف سے دینا ہے. مسلمان نے اپنی طرف سے ادا کرنا ہے، اپنے زیر کفالت جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے اس نے. اور اگر کوئی مہمان آ جائے؟ جی ہاں زیر کفالت میں بچے آ جاتے ہیں. اب تو غلاموں کا دور نہیں ہے، ویسے تھا اس طرح اس سے پہلے. تو اگر آپ کے پاس کچھ ایسے ملازم ہیں جن کا کفالت آپ کے ذمہ ہی ہے، یا آپ کے پاس کچھ آپ کے پاس یتیم بچے رہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے آپ نے ادا کرنا ہے. یا مزے کی بات یہ ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے، تو بیوی کی طرف سے ادا کرنا مستحسن ہے، فرض نہیں ہے. اگر آپ بیوی کی طرف سے بھی خود صدقہ فطر ادا کر دیں تو بیوی پر احسان ہے،
موقع مل گیا بیوی پر بھی احسان کرنے کا تو یہ احسان ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں، کیونکہ وہ بیوی جو ہے عورت جو وہ خود ایک صاحب حیثیت ہو، یعنی وہ خود ادا کرے گی۔ آخر میں بس یہی بتا دیں کہ ہم کس کو دیں گے؟ جی، جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے، انہی کو آپ صدقہ فطر بھی ادا دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر حافظ محمد معاویہ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان، آپ تشریف لائے اور آپ نے صدقہ فطر کے حوالے سے بہت مفید معلومات فراہم کی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت ممنون ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، صدقہ فطر جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جیسے کہ یہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے کہ اگر ہم سے روزے میں کوئی کمیاں کوتاہیاں اگر ہم سے کوئی ہو گئی ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت پر صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔